سارے کر لیں گے تو آپ کا پیپر بآسانی مکمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے حصہ الف جس میں ایم سی کیوز تھے وہ سالو کیے تھے۔ اگرچہ آپ وہ ایم سی کیوز سالو کر لیتے ہیں تو آپ کا جو ایم سی کیوز والا سیکشن ہے وہ بآسانی نکل جائے گا۔ اگلے میں ہمارے پاس حصہ بے ہے جس میں ہم نے مختصر سوالات کے جوابات کو تحریر کرنا ہے۔ اس میں سوال نمبر 2 سے شروع ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہوگا مندرجہ ذیل سوالات میں سے کسی دو کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ تو پہلا سوال ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ زمانے آغاز دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ حضرت ختیجہ جو تھی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی اور وہ دکھی یا غمزدہ ہوتے تو حضرت ختیجہ الکبریٰ انہیں ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی، وہ یہ ہے۔ جواب ہم اس طرح شروع کریں گے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ زمانے آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، یعنی کہ مقروضوں کا قرض عطا کرتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، یعنی کہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی فیاضت کرتے ہیں، یعنی کہ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، یعنی کہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ختیجہ الکبریٰ ان الفاظ میں ختیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرید بن عبداللہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ تو جرید بن عبداللہ وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ جواب ہم اس طرح شروع کریں گے۔ جرید بن عبداللہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ خدمت اقدس وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اس کو خدمت اقدس بولا کرتے تھے، میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا نہ ہو، یعنی کہ جرید بن عبداللہ وہ صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی کہ خدمت اقدس میں داخل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ہم بن ابی کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ہم بن ابی یہ فرماتے ہیں کہ جواب ہم اس طرح شروع کریں گے۔ ہند ابن مولا اور جو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہوتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرمی سے بات کرتے تھے، سخت مزاج نہ تھے، سختی سے پیش نہ آیا کرتے تھے، کسی کی توہین روا نہ کرتے تھے، یعنی کہ کسی کی بے عزت نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، یعنی کہ لوگوں کی تعریف کرتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بلا نہ کہتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی بے حرمتی نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند ہو یا نہ ہو وہ اس کو تناول فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ہم بن ابی نے یہ فرمایا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت عتبہ بن مالک نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ تو عتبہ بن مالک جو تھے وہ اصحاب بدر میں سے تھے، یعنی کہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسے سجدہ جا بنا لیتا۔ یعنی کہ وہ جو عتبہ بن مالک تھے جو اصحاب بدر تھے، وہ جب بارش ہو جاتی تھی تو وہ محلے کی مسجد میں نہ آ پاتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے گھر میں آ کر تشریف لا کر نماز پڑھ لیں تو وہ اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیں۔ تو سوال نمبر 5 ہے مصنف نے امید کی خوشی کیوں قرار دیا؟ تو امید کو خوشی کیوں قرار دیا مصنف؟ تو مصنف کون ہے؟ سر سید احمد خان۔ جواب ہم اس طرح شروع کریں گے۔ مصنف سر سید احمد خان امید کو مخاطب کر کے اوصاف بیان کرنے ہیں۔ اوصاف یعنی کہ وصف کی جگہ اوصاف ہوتی ہے، خاصیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے امید یہ تو ہی ہے جس کے سہارے لوگ زندگی کے مشکل مرحلے طے کرتے ہیں، اگر انہیں امید کا سہارا نہ ہو تو وہ منزل زندگی کی دشوار گھاٹیاں طے نہ کر سکیں اور کسی کی تہائی تیر میں گریں، مگر انہیں تیرے ہی خیال سے
رہ کر منزل پر پہنچنے کا احساس قدم اٹھانے پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی کہ امید ہی وہ چیز ہے جو انسان کو قدم بڑھانے پر اکساتی ہے، اس کو ہمت دیتی ہے۔ تو مصنف سر سید احمد خان امید کو انسان کی بڑھنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ تو جواب ہے، ماں بچے کو زبان سے وہ لوری دیتی ہے، یہ لوری دیتی ہے، سوڑا میرے بچے سوڑا۔ تو سوڑے سے مراد کیا ہے؟ یعنی سو جا، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سوڑا، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ یہ ماں جو ہے ایک لوری کی شکل میں اپنی اولاد کو دعا دیتی ہے، اس کو اس جواب میں ہم نے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ تو امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے، اس کا جواب ہم یوں تحریر کریں گے کہ امید ہی کی برکت ہے کہ انسان کو عزت، شہرت، ناموری ملتی ہے۔ ناموری سے مراد اس کا نام روشن ہوتا ہے۔ انسان پیازی، بہادری اور نیکی کا کام اس لیے سر انجام دیتا ہے کہ اس کی توقع ہوتی ہے کہ وہ عزت پائے گا۔ یعنی کہ انسان کیوں نیکی کا کام کرتا ہے؟ کیونکہ اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ اسے عزت ملے گی۔ سوال نمبر 8 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جواب ہم یوں تحریر کریں گے، سچی ہمدردی جو کہ ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو ہمارے والدین کو کیا چیز خوشی دیتی ہے؟ سچی ہمدردی ہوتی ہے جو ہمارے والدین کو خوشی کے باعث بنتی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، ہمدردی کا لفظ کن کاموں سے مرکب ہے؟ اس کا جواب ہم یوں تحریر کریں گے کہ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد وہ فارسی کلموں سے مرکب ہے، یعنی کہ فارسی کلمے سے نکالا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ درد کے معنی دکھ، درد کے معنی ہے دکھ، اور تکلیف کے ہیں اور اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دینا ہے۔ ہم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے سب کو شامل کرنے والا۔ 10 سوال نمبر 10 ہے، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہم یہ تحریر کریں گے کہ ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ ہو۔ مگر آج کل کا استعمال میں ہمدردی سے وہ شدت مراد لی جاتی ہے جو ارادے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ یعنی کہ ہمدرد سے مراد وہ ہمدردی ایک ایسی فیلنگ کا نام ہے، ایسی محسوس کرنے والی ایک عمل کا نام ہے جو ہمیں دوسروں کا احساس دلاتی ہے، دوسروں کی تکلیف، ان کے دکھ درد، ان کی خوشی اور غم کا احساس دلاتی ہے، ان کا ساتھ دینے پر اکساتی ہے، اس کو ہم ہمدردی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، کن خیالات نے دنیا کی تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہوا؟ تو جواب ہے، صرف 2 خیالات ہیں جنہوں نے دنیا کی تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلا خیال نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پہلا خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرا خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائب ظاہر کیے۔ یعنی کہ ہمارے خیالات ہی ہمارے اصلی طاقت ہے۔ اگر ہم سوچیں گے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہم کچھ بھی کر لیں گے، اگر ہم سوچیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ سوال نمبر 12 ہے، حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی 2 مثالیں دیجیے۔ تو جواب ہم یہ تحریر کریں گے، ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کا ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے رضا رحم پہنچانا، تابع مقدور، ان کی دشمن کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ یعنی کہ ہمدردی ایک جو ہوتی ہے وہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ حیوانات یعنی کہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہ اپنے بچوں کو غذا فراہم کرنا، ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، یہ ساری جانوروں کے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے وہاں کس طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک سے باندھ کر دانا چکتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بطخ غربت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ یعنی کہ بطخوں کی مثال دے کر پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح بطخ ایک دوسرے کے کام آتی ہے، ایک دوسرے کی پھر جب ایک بطخ کھانا کھا رہی ہوتی ہے تو باقی بطخیں ان کے حفاظت کرتی ہیں تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کر پائے۔ اگلی مثال چونٹے کی ہے۔ چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے
تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنی ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ چونٹا خود پوری تن پری یعنی کہ خود پورا نہیں کھاتا، بلکہ اپنے ہم جنسوں یعنی کہ باقی چونٹوں کو بلا کر ان کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمدردی کی مثال ہے جو جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس طرح بھائی بہن، چچا پھپھی وغیرہ مختلف رشتے دار وہ ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے میں ان کی رعایت اور پابندی کو قانونی حدت کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے جو رشتے دار جو ہماری خوشی غمی، ہمارے مشکل حالات ہر صورت میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس کو ہم قانونی ادب سے مراد لیتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ تو جواب ہم بھی دنیا کے بہبود یعنی کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو جواب ہے، ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ یعنی کہ اگرچہ ہم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے، لوگوں کو بے توجہی دیں گے، تو پھر کوئی بھی ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر بات نہیں کرے گا، یعنی کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ ادب یا وقت پر کام نہیں کرے گا۔ جیسا ہم لوگوں سے ٹریٹ ہونا چاہتے ہیں ہمیں ویسے ہی لوگوں کو ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سوال نمبر ہے، جو اولاد اپنی ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تو جواب ہم بھی تحریر کریں گے، تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اولاد اپنی ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگزشتہ دور رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح نظر آئیں گی۔ یعنی کہ ہمارا جو ترقی ہے وہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں پہ مبنی ہے۔ اگرچہ ہم جو لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں وہ ان کے ماں باپ ان کو دعا نہیں دیتے اور پھر اس طرح وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، نظریہ پاکستان کا کیا مفہوم ہے؟ تو جواب یہ ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم اسلامی اخوت، مساوات، دیانت، خدا پرستی اور ہمدردی اور عظمت کے کردار ہے۔ اس میں اسلامی زندگی کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نظریہ پاکستان اسلامی طرز معیشت کا آئینہ دار ہے۔ یعنی کہ نظریہ پاکستان مسلمانوں کی نظریے کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اسلامی زندگی کے اوپر عمل کر سکیں، اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل درآمد لا سکیں، جسے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک کا کیا مقصد ہے؟ شاہ ولی اللہ جواب ہم اس طرح دیں گے کہ مسلمانوں نے دین میں غیر اسلامی رسومات کو شامل کر لیا تھا۔ حضرت مجدد علیہ الثانی نے ان غیر اسلامی رسومات کے خلاف آواز بلند کی۔ شاہ صاحب کی تحریک کا مقصد مجدد علیہ الثانی کی اس تحریک کو مزید بڑھانا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان قرآن کو ضابط حیات سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس طرح لادینی قوتوں کے خلاف صف بستہ ہو۔ یعنی کہ شاہ ولی اللہ چاہتے تھے کہ وہ شاہ ولی صاحب کی تحریک کا مقصد جو تھا وہ مجدد علیہ الثانی کی تحریک کو مزید آگے بڑھانا تھا، یعنی کہ مجدد علیہ الثانی کے کیے ہوئے کاموں پر عمل کرنا تھا تاکہ مسلمان قرآن کو اپنا ضابط حیات بنا سکیں، یعنی کہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزار سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اس طرح لادینی قوتیں یعنی کہ وہ قوتیں جو اسلام کے خلاف ہیں ان کے خلاف ہم کھڑے ہو سکیں۔ سوال نمبر 18 ہے، فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ کتنی بیٹیاں تھیں ان کا نام بتائیں؟ تو جواب ہے، فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی جمال آرا اور چھوٹی بیٹی حسنی آرا۔ ان میں 2 بیٹیوں کا نام ہمیں یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، حسنی آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ تو جواب ہمیں حسنی آرا کی مزاج کے بارے میں بتانا ہے۔ حسنی آرا کا مزاج کی ابتداء کے معنی ہم دکھ کہتے ہیں، ایسی بڑی پری تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا، یعنی کہ اپنے گھر ہی میں لوگوں سے لڑائی تھی، نہ ماں کا لحاظ
نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا قدر، نوکر کا الگ بے راست تھے، لونڈیاں کہتے ہیں نوکرانیوں کو، نوکرانیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتے ہیں، اور اس نے ہارا سارے گھروں کو گھر کے سر پر اٹھا کے رکھی تھی، یعنی کہ اس نے ہارا جو تھی وہ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کرتی تھی، چاہے وہ اس کے اپنے ماں باپ ہوں یا نوکر ہو یا لونڈیاں ہوں۔ سوال نمبر 20 ہے، بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد اور بدنام کے نام کیوں لکھ دی تھی؟ جواب ہے، بوڑھی کاکی کا شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا، 7 بیٹے جو جوان ہو کر انتقال کر گئے تھے، اور اب ایک بھتیجے بدھ رام کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اس بھتیجے نام کے نام انہوں نے اپنی ساری جائیداد لکھ دی تھی، یعنی کہ بوڑھی کاکی کے جو 7 بیٹے تھے ان سب کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب ان کا صرف ایک بھتیجا ہی بچا تھا جس کے حوالے انہوں نے اپنی پوری جائیداد کر دی تھی۔ سوال نمبر 21 ہے، بدھ رام کے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی سے کیسے سلوک کیا؟ تو جواب ہم یوں دیں گے کہ بدھ رام نے جائیداد اپنے نام لکھنے کے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے صرف سبز باغ تھے، یعنی کہ بیوقوف بنا رہا تھا وہ بوڑھی کاکی کو۔ اس جائیداد کے سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانا بھی مشکل سے ملتا تھا، یعنی کہ بوڑھی کاکی کو کھانا تک کو صحیح سے نہیں دیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 22 ہے، بدھ رام کے گھر میں کس بات کا جشن منایا جا رہا تھا؟ تو جواب ہم یوں دیں گے کہ بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی، اور گاؤں کے بچوں کا جمع غفیر یعنی کہ گروپ، جھنڈ جمع غفیر نگاہ و حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ چارپائیوں پر مہمان بیٹے ہوئے تالی سے تکیا لگا رہے تھے۔ بدھ رام کے لڑکے سکھ رام کا تلک ہم کسے کہتے ہیں؟ ہندوؤں میں ٹیکا لگانے کی رسم جو بیٹے کو گدی نشین کرانے کے لیے انجام دیتے ہوئے آیا ہے، یہ اس کے جشن منایا جا رہا تھا، یعنی کہ بدھ رام کے بھتیجے جو تھا، یہاں جو تھی ایک رسم ہو رہی تھی جس کو ہم وہ لوگ تلک لگانا کہتے تھے، جس میں جب کوئی بیٹا کو گدی نشین بنایا جاتا تھا تو اس کو ہندوؤں میں ٹیکا لگانے کی رسم کہتے تھے۔ سوال نمبر 23 ہے، ساہوکار نے اپنے بیٹے میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ جواب ہے، ساہوکار کے 4 بیٹے تھے، اس نے چار دیگے منگوائے اور اپنی ملکیت کے 4 حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسرے میں، اور اس طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگے جدا جدا اپنے گھاٹ کے چاروں پائیوں تک گاڑ دی، یعنی کہ اس نے 4 دیگے اپنے 4 پائیوں کے چاروں طرف گاڑ دی۔ اس طرح ساہوکار نے اپنے بیٹے کی ملکیت تقسیم کی۔ سوال نمبر 24 ہے، جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ جواب ہم دیں گے کہ ستمبر 1956 کو بھارتی بمباری کی وجہ سے جاوید کے مکان کی حالت بہت خراب تھی، یعنی کہ جو بھارتی بمباری تھی اس کی وجہ سے جاوید کے گھر کے مکان جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ سوال نمبر 25 ہے، رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ تو جواب ہم یوں دیں گے کہ رضیہ اپنے شہید بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی جو 6 ستمبر 1965 کو جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اور آج 6 ستمبر اس کی شہادت اور سالگرہ کا دن تھا، یعنی کہ 6 ستمبر جس دن اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بھائی کا اسی دن اس کی شہادت واقع ہوئی تھی، جس کو سوچ کر رضیہ رو رہی تھی۔